الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالافتاء اہل سنت کے دو مفتیان اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمیں کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میں مدثر سلیم اتاری وہاڑی شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کالر اور کف والا لباس پہننا کیسا؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس سے متعلق سوال کیا تو کالر اور کف والا لباس پہننا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو وہ چاہے قمیص شلوار کے اندر ہو ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے ایسا لباس جو ہے وہ پہننا جو کہ مردوں کے ساتھ خاص ہو، تو اگر وہ مردوں کی مشابہت والا جو ہے وہ انداز بنے تو وہ اس کی اجازت عورتوں کو نہیں ہوگی کہ عورتوں کو مردانہ مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کو زنانہ جو ہے وہ مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ نارمل جو لباس ہے تو اس کے اندر کف یا کالر والے لباس پہننے میں شرعاً حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر عورتوں کے لباس میں کف ہے اور دکھنے میں زنانہ ہی لگتا ہے، کوئی ایسا اگر زنانہ نہیں ہوتا؟ انداز میں ہے، زنانہ ہی وہ ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر وہ ہے کہ دور سے دیکھ کر یا جو ہے وہ مردانہ جو ہے وہ لباس شمار ہوگا تو پھر عورتوں کو اس طرح کا کف یا کالر پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ مرد اگر کالر وغیرہ پہنیں گے تو اس کے بٹن کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا جیسے نماز وغیرہ کے اندر جیسے اگر نماز پڑھ رہے ہیں جی تو خاص طور پر اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کون سی ہو سکتی ہے، تو وہاں بندہ ایسی حالت میں آئے جو کہ دنیا کے اندر بھی معزز لوگوں کے سامنے جس انداز میں جاتا ہے، تو دنیا میں جب جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کالر کف جو ہے وہ کھلے ہوئے اوپر تک مڑے ہوئے یا بٹن کھلے ہوئے یا ایک بٹن لگا ہوا ہے ایک نہیں لگا ہوا ہے، ایسا سینہ نہیں نظر ہوتا۔ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ جب بھی آپ کسی جگہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی معزز لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں، آستین کے کف کے بٹن بھی لگاتے ہیں اور جو ہے وہ کالر کے بٹن بھی لگاتے ہیں، تو لہٰذا جب نماز پڑھنے جائیں تو وہ سب سے معزز اور عظیم بارگاہ ہے، تو وہاں پر بھی اسی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جایا جائے کہ کف کے بھی بٹن لگا لیے جائیں اور کالر وغیرہ کے بٹن بھی لگا کر ہی نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسج حضور آیا ہے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نفل نماز میں قضا نماز کی نیت کی جا سکتی ہے؟ نفل نماز میں قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ ایک نماز جو کہ فرض ہے وہ ادا ہو یا قضا ہو، اس میں ایک ہی نیت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں ادا کی ہی نیت ہوگی، قضا کی نہیں ہوگی۔ یوں ہی قضا یا فرض ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ادا کی صورت میں فرض ادا کر رہے ہیں یا قضا کی صورت میں ادا کر رہے ہیں، تو اس میں نفل کی نیت نہیں ہوگی، اور اگر نیت کریں گے اور قضا کی بھی نیت کریں گے تو وہ نماز قضا ہوگی، نفل نہیں ہوگی۔ تو دو نیتیں یوں ایک نماز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ میری والدہ نا نماز پڑھ سکتی ہیں، سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن تشہد جب تشہد کے لیے بیٹھتی ہیں نا اس ٹائم نا یعنی کہ بیٹھ نہیں ہوتا ہے، وہ آیا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں یا کس طریقے سے پڑھی جائے؟ جی، مولانا نوید چشتی صاحب سے عرض ہے کہ اس کا جواب عطا فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ نماز کے اندر فرض ہے، اور جب تک سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو سجدہ کیا ہی جائے گا، اس کی چھوٹ کی صورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ البتہ جس طرح سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سجدے کے بعد جو بیٹھتی ہیں قعدہ کے اندر، تو وہ اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتی، آسانی سے نہیں بیٹھ سکتی، تو اس میں ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 2 زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، 4 زانو ہو کر بیٹھ سکتی ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کو پھیلا کر وہ بیٹھ سکتی ہیں، یا وہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ سکتی ہیں، تو اس صورت میں تو ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ نماز میں سجدہ کریں، اور اس کے بعد وہ جس طریقے سے آسانی سے بیٹھ سکتی ہیں اس طریقے سے بیٹھیں۔ اس صورت میں ان کو کرسی پر نماز پڑھنے کی یا سجدہ چھوڑ کر اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت شرعاً نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ایسی ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حالت میں نہیں بیٹھ سکتی نیچے زمین پر، تو اب اس صورت میں پھر چونکہ ان کی مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے اب ان سے سجدہ ساقط ہو جائے گا، اور وہ اگر کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو ان کے لیے شرعاً اجازت ہوگی، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے۔ جی جی دیکھیں، سجدہ کر سکتی ہیں، بیٹھ نہیں سکتی ٹھیک ہے، کسی سوال بھی میں صورت ایسا ہی کے ہے۔ اندر۔ تو اب اگر سجدہ کر سکتی ہیں تو سجدہ کریں، بیٹھنے کی جتنی صورتیں بیان کی جی ہیں جی، اس وہ میں بھی ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جلسے کے لیے جو ہے وہ اوپر بیٹھ جائیں، کرسی کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بیٹھ جائیں۔ اور پھر اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتی تو سجدے میں بھی علماء نے پھر 2 صورتیں بیان کی۔ ایک ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن زمین سے بلند اگر 12 انگل کی کوئی چیز جو ہے وہ آگے پٹرا سخت جو ہے وہ جس کے اوپر پیشانی جم جائے، اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر اس پر وہ سجدہ کر سکتی ہے، تو بھی اب اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ سجدہ کرے۔ ٹھیک ہاں، ہے۔ اگر 12 انگل کے بلند کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اب اسے حقیقی سجدے سے معذور سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ سجدے کا اشارہ کرے، اور سجدے کا اشارہ کرنے کے اندر سر کے ذریعے سے، سر کے جو ہے وہ جھکانے کے ساتھ جو ہے وہ سجدے کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اور پھر کرسی پر بیٹھ کے سجدے کا اشارہ ہی کافی ہوگا، آگے پٹرا لگا ہو اور اس کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کریں، پھر ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید اگر تفصیلات جاننا چاہیں اس حوالے سے اور معلومات ہونی بھی چاہیے تو کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام ایک کتاب ہے جو کہ دارالافتاح اہل سنت ہی کی پیشکش ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے احکام سیکھنے کو ملیں گے۔ حضور، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور واش روم میں جانے ہی لگے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے، تو کیا اب رک جائیں گے، یا واش روم میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اذان سنیں؟ دیکھیں، اگر تو وقت اتنا ہے کہ اذان کا جواب باہر کھڑے ہو کر دے سکتے ہیں، اور پھر فراغت اور وضو وغیرہ کر کے باقاعدہ سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر تو ٹھیک ہے کہ باہر رہ کر جو ہے وہ اذان کا جواب دے لیں، کہ اذان کا جواب باللسان یعنی زبان کے ساتھ دینا یہ مستحب بھی ہے، اور اس کے اپنے فضائل ہیں کہ ہر کلمے کے بدلے جو ہے وہ لاکھوں جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں، تو یوں کر لیں۔ اور لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، یا یہ کہ سنت قبلیہ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گی، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ واش روم چلے جائیں، تاکہ باجماعت نماز جو ہے وہ درست طریقے سے شاید ادا ان کر کا جو سکیں سوال وقت پر۔ کرنے کا ہے کہ اندر جانے کی حاجت زیادہ ہے، واش روم جانا ہے، پھر ایسی اور صورت اب میں کیا تو ہے کہ ان کے لیے اذان کے لیے ہاں، تو رکنا ہے یا ایسی واش صورت روم میں چلے ان کے جائیں؟ لیے رکنا جو ہے وہ باہر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ واش روم میں اپنی جا حاجت پوری سکتے کرنے ہیں۔ کے وہ لیے تو جا سکتے ہیں۔ جماعت تک کے لیے بھی کہا گیا، ٹھیک نماز ہے، کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ انسان کو حاجت ہے اور ایک طرف جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پہلے حاجت کو جو ہے وہ ٹھیک پورا ہے، کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے، تو نماز پڑھنے والے میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی، نمازی کے آگے سے تو نہیں گزرنا چاہیے، یہ تو منع ہی ہے، لیکن کوئی گزر جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ اس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کے نمازی کے آگے سے گزر جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کہ ٹھیک ہے، نماز ٹوٹنے سے تو اس کے اپنے فعل کا تعلق ہے۔ اگر کوئی ایسا اپنا فعل پایا جائے گا کہ جو نماز کے منافی ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کسی دوسرے وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ یہ ہے کہ کسی کا اس طرح نمازی کے آگے گزر
یہ مسجد میں اگر ہے اور موضع سجود کے اندر سے گزر رہا ہے، سامنے اس کے سترہ بھی نہیں ہے اور دیوار قبلہ بھی نہیں ہے، تو یہ گزرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور ایسا شخص گناہگار ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، اگر وہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے اس کو کتنا گناہ ہوگا، تو وہ 40 سال، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن کی بھی تشریح آتی ہے اور 40 مہینے کا بھی آتا ہے، کہ وہ اتنے عرصے تک اگر وہ کھڑا رہے تو تب بھی اس کے سامنے سے وہ گزر کر نہ جائے۔ تو اتنی بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے، تو کم از کم اتنی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، بلکہ تھوڑا سا انتظار اگر کر لیں گے، 1 2 3 منٹ میں وہ نماز سے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد اگر گزر جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ٹھیک حضور، ویسے مقدار ہے کوئی کہ اتنے آگے سے گزر ہی سکتے ہیں، یا اس کے مسجد کے اندر تو مقدار نہیں ہے، اچھا، یعنی مسجد میں تو آپ سترے کے بغیر جو ہے وہ نہیں گزر اتنی ہی سکتے، بڑی سترے کی مسجد ہو، دوسری جانب سے جو ہے وہ آپ گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سترے سے پہلے نہیں گزر سکتے۔ اب عموماً مساجد میں اگر سترا نہیں ہوتا، دیوار قبلہ ہوتی ہے، یعنی آگے دیوار ہوتی ہے، کوئی سی بھی دیوار ہوتی ہے، قبلے کی جانب بھی دیوار ہوتی ہے، تو اس کے دوسری طرف سے تو گزر سکتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں گزر سکتے۔ ہاں، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مسجد کبیر یعنی بہت بڑی مسجد، جس کی مثال جو ہے وہ علماء نے مسجد خوارزم کی دی، جو کہ 16,000 ستونوں پر مشتمل تھی، اور فی زمانہ جو ہے وہ مسجد حرمین شریفین کو بھی جو ہے وہ مسجد کبیر کے اندر علماء نے شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی مسجد کبیر یا میدان میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اب گزرنے والا موضع سجود کے بعد سے گزر سکتا ہے۔ موضع سجود سے مراد کہ 3 صف آپ جو ہے وہ آسان انداز میں یوں سمجھ لیں کہ 3 صفوں کے بعد سے وہ گزر سکتا ہے۔ تعریف کے اعتبار سے موضع سجود کی بات کریں تو یہ کہ اگر نمازی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نگاہ جہاں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے، اس سے پہلے سے جو ہے وہ نہیں گزر سکتا۔ تو یہ میدان اور مسجد کبیر، مگر یہ مسجد کبیر ہر مسجد، بڑی مسجد اس تعریف کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ تو عام مساجد جو ہوتی ہیں یا بڑی مساجد بھی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ بڑی مساجد ہیں، میمن مسجد ہیں یا دیگر مساجد ہیں، ان میں بھی یوں آگے سے موضع سجود کے بعد سے گزرنے کی اجازت بڑی مساجد میں شمار نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا مساجد کے اندر بہرحال سترے کے بعد ہی گزرا جائے، اور یہاں پر جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ کے دیگر مسلمانوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے، یا لوگوں کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے کہ لوگ کھڑے میں اور یہ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کے یہ حضرت بیچ میں کھڑے ہو گئے، یا نارمل بھی نماز پڑھ لیں لیکن لوگوں کو جلدی ہے اور جگہ ایسی ہے کہ سمجھ آتا ہے کہ راستے کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کسی جو ہے وہ ستون کی آڑ میں یا کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جیسے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز اگر دیکھا ہو لوگوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، اب نماز آگے ہوتی ہے محراب کی طرف، اور اب ایک شخص آخری صف میں اپنی نماز شروع کر دے، کئیوں کو دیکھا ہے یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اب بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری صفیں ہوتی ہیں جن کو آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شخص کی وجہ سے، تو ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور آڑ لے کر سترے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ دیگر مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم دیگر نمازوں میں امام کی اقتداء کرتے ہیں، تو نماز جنازہ میں کیوں وہاں پہ ہمیں ہر چیز پڑھنے کا حکم ہے؟ جی حضور، دیگر نمازوں میں تو خاموش رہتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن جنازے میں ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ باقی نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی پوری نماز کے اندر خاموش نہیں رہتے، بلکہ جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں، جب قعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں تو اتحیات بھی پڑھتے ہیں۔ تو صرف خاموش کہاں پر رہتے ہیں؟ جہاں پر امام قراءت کر رہا ہو۔ جب امام قراءت کر رہا ہے تو اس صورت میں جو پیچھے مقتدی ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے اور توجہ کے ساتھ سنے، اگر امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو، اور اگر اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا، سری قراءت کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خاموش رہے، امام کے پیچھے وہ قراءت نہیں کر سکتا۔ اور نماز جنازہ کے اندر چونکہ قراءت ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو ان تینوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قراءت سے تعلق رکھتی ہو جس کی وجہ سے مقتدی کو حکم دیا جائے کہ وہ خاموش رہے۔
تو اب جب اس نے ثنا پڑھنی ہے تو وہ نماز کے اندر بھی ثنا پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنا ہے تو وہ نماز کے اندر بھی پڑھتا ہے، اور دعا کرنی ہے تو وہ بھی آخری رکعت کے اندر آخر میں دعا جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ اس کے اندر قرات نہیں ہے، اس وجہ سے وہ امام وہاں پر خاموش نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور یہ ارشاد فرمائیے، اب یہ مسئلہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا اور اس کی جو وضاحت ہی کر دی، لیکن جس طرح مسئلہ پوچھا گیا ہے اس طرح قیاس کر کے مسائل کو سمجھنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے اور اس میں ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سائل محترم ہیں یا جو بھی اس طرح سوچتا ہے اس نے وہ سمجھا کہ یار اگر امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے تو یہاں بھی امام ہے تو پھر یا تو یہاں ختم کیا جائے یا پھر یہاں پر بھی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح مسائل کو سوچا جا سکتا ہے یا ہمیں کچھ اور پابند کیا جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے، علت سمجھنے کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا فرق جو ہے وہ پتہ چل جائے، وہ زیادہ جو ہے وہ علم دین کا خواہاں ہے، وجہ فرق جو ہے وہ جاننا چاہ رہا ہے، اس اعتبار سے اگر سیکھنے کی نیت ہے تو اچھا ہے، بالکل جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہاں سیکھنے میں پھر مراتب ہوتے ہیں، پہلے اہم ضروری اور دینی چیز مسائل سیکھیں، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی چیز سیکھیں۔ آپ حکمتیں پہلے سیکھیں اور آپ کو اصل نماز کے مسائل آتے نہ ہوں، شرائط آتے نہ ہوں، فرائض آتے نہ ہوں، سجدہ صاحب کہاں واجب ہوگا کہاں نہیں ہوگا یہ مجھے آتا نہ، اور میں یہ پوچھوں کہ سجدہ صاحب کے پیچھے حکمت کیا ہے، صحیح، تو سوال ٹھیک ہے لیکن موقع اس وقت اس سوال کا نہیں ہے، پہلے آپ وہ چیز سیکھیں کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، صحیح، جس سے آپ کی نماز کا تعلق ہے، جس سے آپ کے دیگر افعال و اعمال کا تعلق ہے، کہ آپ کو کرنے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کل عند اللہ اس سے متعلق آپ کو جواب دے بھی ہونا ہے کل قیامت میں۔ اگر حکمت آپ کو معلوم نہیں ہوگی، فرق دو چیزوں کے درمیان آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی قبر و حشر کے معاملات کے اندر اور نہ ہی دنیا کے جو ہے وہ معاملات میں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کو دینی ضروری مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، عقائد سے متعلق ہی جو ہے وہ آپ کی معلومات جو ہے وہ کم ہیں جو ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ غلط کانسیپٹ یا غلط نظریہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تو آپ نماز ایک عرصے سے غلط پڑھ رہے ہیں اور اس غلطی کی درستگی ہی نہیں کر رہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ آپ سے سوال ہوگا، آپ کی نمازیں اگر فاسد ہوں گی تو کل قیامت کے اندر اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو علم دین میں اضافے کے لیے سیکھا ضرور جائے، لیکن بہرحال جس طریقے سے ہم اور دنیاوی معاملات کے اندر پہلے اہم کام کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کم اہم کو، پھر اس سے کم اہم کو، پھر اس سے کم اہم کو، تو اسی طرح علم سیکھنے کے اندر بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ سب سے پہلے اہم ترین چیز کو سیکھا جائے۔ چلے یہ تو سیکھنے کی حد اور حکمت معلوم کرنے کی حد تک ہے نا، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں مسئلہ اس طرح ثابت قیاس کرنا یا یوں کہ جناب اس سے یہ ہے تو یا یوں ہے، یا لوگ ویسے ہی آپس میں جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے اور اس سے تو یہ حکم نکلتا ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من افتیٰ بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو فتویٰ دینا یہی نہیں کہ لکھ کر ہی کوئی فتویٰ دے، آپ اگر علم کا متعلق کوئی سوال ہوا یا آپ اپنی طرف سے اس کی جو ہے وہ توجیحات اور جوابات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو علم ہے ہی نہیں کہ دین کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے، تو یہ بغیر علم کے ہی جواب دینا ہوا، فتویٰ دینا ہوا اور اس کے اوپر لعنت کی وعید ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور جو شریعت کے احکام ہم پر لازم ہیں ان کو ہی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی نوید صاحب سے میرا سوال ہے، میسیج کے ذریعے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی بیوہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جبکہ اس بہن کا کمانے والا نہیں ہے، یعنی اس بیوہ کا کوئی کمانے والا نہیں؟ اس کے اندر پہلے تو صرف کمانے والا نہ ہونا یہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے اندر جو زکوٰۃ لینے کی شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ تو اگر ان کے پاس سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان کل مل کر اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ جن کو دینا ہوتی ہے ان میں والدین ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے فروع ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے،
اور نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، لیکن بہنوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجوں کو، بھانجیوں کو اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور سادات کرام میں سے یا ہاشمی نہ ہوں تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو زکوٰۃ کا ثواب بھی مل جائے گا، اور دوسرا یہ چونکہ قریبی ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور کل ہی ایک صاحب وہ زکوٰۃ کے حوالے سے میری بات ہو رہی تھی، زکوٰۃ کے استحقاق کے وہ مستحق ہیں کہ نہیں، ان کے گھر والے زوجہ، تو اب وہ سونے چاندی کی ساری بات ہوئی تو کوئی زیور نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بعد میں نے تھوڑا سا کہا کوئی کان میں کوئی بالی ہے، کوئی ناک پہ کوکا ہے، کوئی انگوٹھی، ہاں وہ ایک بالی ہے، ایک انگوٹھی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید یہ جو چیزیں پہنی ہوتی ہیں اور ہوتی بظاہر چھوٹی چھوٹی لیکن مالیت میں تو شاید وہ سونا ہے، تو ان کا اعتبار لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو استعمال میں ہیں اور خواتین مستقل کئی سالوں سے پہن کے رکھی ہوتی ہیں وہ بھی شمار ہوں گی، یا صرف زیور سے مراد وہ ہے جو اب ٹرنک میں، بکسے میں، الماری میں پڑا ہوا ہے؟ کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی استعمالی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا استعمالی زیور کا جو ہے وہ غنی ہونے کے نصاب سے تعلق نہیں ہے، تو یوں اسے وہ شمار نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حاجت اصلیہ سے زائد بول رہے ہیں نا، تو وہ تو اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کر لیتے کہ بھئی چونکہ حاجت میں ہی آ رہے ہیں، استعمال میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ حاجت میں آ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سونا یا چاندی یا زیور جو بھی پہنا ہوا ہے یا پہنا ہوا نہیں بھی ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہی وہ شمار ہوتا ہے، اور وہ جب اگر نصاب کی مقدار کو پہنچے گا تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، مال نامی ہے چونکہ وہ، اور اگر اس کے علاوہ بھی دیگر مال ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کا معاملہ تو علیحدہ ہے، جدا ہے، کہ وہاں پر تو مال نامی کی شرط ہے، جبکہ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے مال نامی کی شرط نہیں ہے بلکہ مال غیر نامی بھی ہے۔ جیسے حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، اضافی کپڑے ہیں جن کو استعمال ہی نہیں کرتی، اور ان کی مالیت اگر جو ہے وہ نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اگرچہ ان کپڑوں پہ زکوٰۃ ہے بھی نہیں، لیکن اس کی ملکیت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی۔ تو بہرحال استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، دونوں صورتوں کو ہی دیکھا جائے گا اور ٹوٹل مالیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ تو اگر یہ سب چیزیں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اچھا حضور، بعض لوگ جو نا وہ واقعتاً بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، اور یعنی بظاہر تو وہ زکوٰۃ لینے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ یہ خواتین کا معاملہ ہے کہ اسی گھر میں وہ خاتون ہے، بوڑھی عورت ہے مثال کے طور پر، دو بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ایک اس نے ناک میں جو بھی اس کو کہہ لے، کوکا کہہ لیں، جو بھی ہے، ایک آدھ چھوٹی موٹی انگوٹھی بھی ہے، اور یہ ملایا جائے تو چاندی کی جو آپ مقدار بیان کرتے پہنچ جاتی ہے، لیکن ہوتے بظاہر غریب ہیں اور ان کے کوئی اتنا گزر بسر کا آسان ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو یوں سمجھ رہے تھے کہ ہمیں زکوٰۃ ملنی چاہیے اور شاید لیتے بھی ہیں، تو کیا ان پر غربت کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ جیسا ہمارا سوال بھی تھا نا کہ بیوہ، تو خاص طور پر جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو بیوہ ہونے کی وجہ سے، بیوگی کی وجہ سے ہی مستحق زکوٰۃ سمجھتی ہیں، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ انہیں مستحق زکوٰۃ ہی جو ہے وہ گردانتا ہے، اور مستحق زکوٰۃ جانتے ہوئے ہی انہیں زکوٰۃ دیتا ہے، بلکہ شاید یہ کہتے ہوئے ملیں کہ یہ مستحق نہیں ہے تو اور کون مستحق ہے، کہ بھئی اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں۔ تو اگرچہ غریب ہیں، لیکن اگر اس اعتبار سے بسا اوقات چیز سامنے آتی ہے کہ یا تو ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں یا پیسہ ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے اس نیت سے رکھا ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کی شادی میں نے جو ہے وہ اس سے کرنی ہے، یا میں نے جو ہے وہ کوئی ایک گھر خریدنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، یا شوہر کی جو ہے وہ پنشن ملی ہوئی ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل کو بچوں کی تعلیم کے اندر جو ہے وہ خرچ کروں گی، تو وہ ان تمام چیزوں کو جدا ہی سمجھتی ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ اپنی ملکیت اس طور پر شمار نہیں کرتی، اور یہ کہ چونکہ ماہانہ بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یا روزانہ کی بنیاد پر ان کی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، حالانکہ مستحق زکوٰۃ ہونے کا تعلق انکم کے ذرائع کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے انکم کا ذریعہ نہیں ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے تو بہرحال اس کو زکوٰۃ دی بھی نہیں جا سکتی، اور اگر مال نامی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے تو اس کو خود بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یا مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب کمانے والا جو ہے وہ نہ ہو یا کمانے والا ہو، تو کمائی کا اس سے تعلق نہیں، مال سے تعلق ہے کہ اگر نصاب کی مقدار حاجت اصلیہ سے زائد مال ہوگا تو
تو ایسی صورت کے اندر آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو خاص طور پر بیوہ عورتوں وغیرہ کو دیتے ہوئے اس بات کا ظن غالب کم از کم کر لینا ضروری ہے۔ ہم اس کی کھوج اور تفتیش میں تو نہیں جائیں گے، نہ اس سے پوری ڈیٹیل پوچھیں گے کہ ہاں بھئی اپنا پورا جو تمہارے پاس سب سامان ہے مجھے بتاؤ، تو وہ کوئی بتائے گا بھی نہیں اور لوگ اور تشویش میں آئیں گے کہ بھئی یہ کیا جو ہے وہ یہ دینی ہے دو، نہیں دینی نہیں دو۔ تو لیکن شریعت مطہرہ کے اندر دار و مدار غالب گمان پر ہے۔ اگر آپ کا غالب گمان دل پر یہ جمتا ہے کہ ہاں واقعی اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور غالب گمان عموماً خواتین میں ہوتا ہے، تو خواتین کے ذریعے معلوم ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس نے بچے کے لیے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں یا کچھ سونا جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے یا زیور وغیرہ ہے، تو خواتین کو نظر ہی آ جاتا ہے کہ بھئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ غالب گمان جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو پھر انہیں زکوٰۃ نہ دیں۔ ہاں غالب گمان ہو جائے کہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے جو افراد ہیں کہ جو بظاہر غریب ہیں واقعتاً، جس طرح کا ماحول ہے معاشرہ ہے، لیکن ان کو پھر زکوٰۃ دینے کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی، اور خود ایسے افراد جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اعتبار سے اطمینان کر لیں، کسی مفتی سے معلوم کر لیں کہ بھئی میں زکوٰۃ اگر کوئی مجھے دے تو میں لے سکتا ہوں، لے سکتی ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا سوال کرنا ایک الگ بات ہے، سوال کرنے کی تو اجازت ہی نہیں سوائے مسکین کو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ اگر کوئی دے تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں یا نہیں، تو اس سے متعلق بھی اولاً جو ہے وہ اپنی مالی حالت کے اعتبار سے کسی مفتی سے مشورہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحق زکوٰۃ نہ ہونے کے باوجود یہ مال لے، تو یہی مال کل قیامت کے لیے اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، لہذا ان مسائل پر غور کیا جائے، چونکہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں اس میں زکوٰۃ ادا بھی کی جائے گی اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ وصول بھی کریں گے، تو دونوں ہی جانب کے افراد کو چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کے مسائل کو سیکھ لیں۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، سفر میں جا رہے ہیں، نماز کی طریقہ کار ہے، سفر کی پوری ادا کرنی چاہیے کہ کس طرح کرنا چاہیے؟ جی حضور، کہ وہ شرعی سفر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا سفر ہے کہ جو شرعی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، مثلا اپنے آواز کچھ ڈسٹرب ہے، تو اگر اور اس کی متصل نیت، جی دوبارہ اگر رابطہ کر لیا جائے مفتی صاحب سے تو آپ اگر اس کا جواب عطا فرمائیں۔ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کے سفر پر اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ شرعی مسافر قرار پاتا ہے، اور جب شرعی مسافر ہوگا تو نماز قصر ادا کرے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرے گا۔ باقی نماز فجر 2 ہی ہے 2 ہی پوری پڑے گا، مغرب 3 ہے وہ 3 ہی پڑے گا، اور سنن و نوافل بھی پورے ہی پڑے گا۔ ہاں اگر سفر میں ہے کہ سفر جاری ہے، کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نوافل اور سنت جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر کسی شہر میں جا کر ٹھہر گیا ہے تو اگرچہ وہاں پر شرعی مسافر ہی ہو، ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر سنتیں جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اب جو شرعی مسافت کاؤنٹ کی جاتی ہے یہ گھر سے کاؤنٹ نہیں کی جاتی، بلکہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی آبادی جہاں ختم ہوگی وہاں سے یہ کاؤنٹ کی جائے گی، اور جہاں آپ آگے جانا چاہتے ہیں، فرسٹ آپ کا جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک، یا اگر وہ شہر ہے تو اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے تک اس درمیان کا ڈسٹینس دیکھا جائے گا کہ اگر یہ 92 کلومیٹر یہ اس سے زائد مسافت کا ہے تو شرعی مسافر قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، اگر کال ہو تو چلا دیجیے۔ سوال ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ جی، داڑھی رکھنے کے وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ داڑھی ایک مشت تک رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ قرآن پاک سے جہاں تک مطلق احکامات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ اس کو لے لو، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تم پر لازم ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے مطلق سے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک احادیث مبارکہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح احادیث مبارکہ، متواتر احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو،
دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم یہود کی مخالفت کرو. تیسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، یعنی تم اپنی مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ امر جب کسی اور کوئی قرینہ نہ پایا جائے، مطلق ہو، تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی حدیث مبارکہ کے اندر اس کا حکم فرمایا ہے. تو حکم فرمانے کی وجہ سے یہ چونکہ مطلق ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو وجوب سے پھیرا جا سکے، تو اس کی وجہ سے اس کا وجوب ہی ثابت ہوگا کہ داڑھی رکھنا اور داڑھی کا بڑھانا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کے لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں جس سے شدید قسم کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو بد دعا دی جا سکتی ہے یا دینا چاہیے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. یہ تو پوچھ رہے ہیں لیکن بد دعا نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ تنگ ہو جائے انسان تو پھر ہو جاتا ہے ایسا. کیا حکم ہے؟ بلا غرض صحیح مسلمان کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. بلکہ فرمایا کہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دو، فرمایا وہ خود ہلاکت میں پڑنے والا ہے. تو ایسے مواقع آ جاتے ہیں، لیکن ایسے وقت مسلمان کو بد دعا نہ دیں، بلکہ چاہیے یہ کہ اس کے حق میں جو ہے وہ دعا ہی کریں، ہدایت کی دعا کریں، اصلاح کی جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ راہ راست عطا فرمائے، ہدایت دے، اس برے کام سے جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھے، اس کو گناہ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. آج صبح میں ایک جو ہے وہ حکایت پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ کو جو ہے وہ کسی نے مارا، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ دعا دی. ماشاءاللہ. تو کسی نے کہا کہ آپ نے اسے دعا کیوں دی حالانکہ اس نے آپ کو مارا تھا؟ فرمایا کہ اس نے مجھے مار کر مجھے صبر کا موقع دیا اور صبر پر میں جو ہے وہ ثواب کا حقدار ہوا. تو جب اس نے میرے لیے یہ کیا تو کیا میں اس کے لیے جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے دعا دوں میں؟ تو آپ نے اسے دعا دی کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی دعا دی. تو بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بد دعا نہ دیں. مسلمان ہے تو مسلمان بہرحال ہمارا بھائی ہے، تو مسلمان کو بد دعا نہ دیں. ہاں، نیکی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں، تو جا کر آسن انداز کے اندر اسے نیکی کی دعوت دیں. اس موقع پر اگر ممکن نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ اس وقت بات کرنا جو ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کسی اور موقع پر جا کر اصلاح کر لیں، اسے سمجھا دیا جائے، کوئی کتابچہ جو ہے وہ اسے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ دیا جائے. اور دعا کے اعتبار سے یہی کہ اس کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے. ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی عنقریب کچھ ہی عرصے بعد شب برأت کا انشاءاللہ عزوجل دن آ جائے گا، شب برأت کی رات آ جائے گی، لیکن شب برأت کی خاص رات اور اس سے کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے ہی یہ پٹاخے پھوڑنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یا جیسے عام دنوں میں شادی ہو تو وہاں پر بہت زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اذیت ناک یہ مرحلہ ہوتا ہے اہل محلہ کے لیے. بالخصوص چھوٹے بچے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بھی جو کام کرنے والے، پڑھنے والے، گھروں میں آرام کرنے والے سب ہی اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خوشی منا رہے ہوں، بظاہر آپ کے لیے خوشی کا دن ہو، لیکن لوگ آپ کے لیے برا سوچ رہے ہوں، آپ کے لیے بری دعا کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور میسج میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تسبیح باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ تسبیح جو ہے وہ جیب وغیرہ میں ہے تو ایسی صورت کے اندر واش روم میں جایا جا سکتا ہے، اسے باہر نکالنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. باہر نکالنا ضروری نہیں. جی ٹھیک ہے. جی ایک کال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر امام ظہر کی نماز اسپیکر پہ پڑھاتا ہے تو وہ قرات تو اس نے آہستہ آہستہ کرنی ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ پیچھے مقتدیوں تک بھی جاتی ہے اسپیکر کے ذریعے، تو کیا اس طرح کرنا یہ درست ہے؟ جی ضرور، پڑھ تو آہستہ رہا ہے لیکن اسپیکر کیچ کر لیتا ہے اور سب کو پہنچ رہی ہوتی ہے اس کی آواز. اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قراءت کرنے والے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ قراءت کتنی آواز میں کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قراءت جو سری ہے اس کے لیے اگر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو اور کسی قسم کی وہاں پر کوئی آواز وغیرہ نہ آ رہی ہو، تو کم از کم اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سرگوشی کر رہا ہو اور اس کے اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہو.
اور اگر کسی شور شرابے کی صورت میں ہے، کسی بازار میں ہے یا کسی جگہ پر ہے جہاں پر آواز زیادہ آ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کے کان تک آواز آ جائے۔ اب اگر اسپیکر پر کوئی شخص اتنی ہی آواز میں پڑھ رہا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، کہ اگر شور شرابہ کسی قسم کا نہ ہو تو اس کے اپنے کان تک آواز آ سکتی ہے، اور پھر وہ مائک قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سرگوشی کی آواز آتی ہے اور وہ مائک میں پھیل کر دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ سرگوشیاں ہی اتنی اونچی آواز میں کر رہا ہے کہ اگر سپیکر نہ بھی ہو تو پچھلے 2 صفوں تک آواز جا رہی ہو، تو اس صورت میں سری قرات کی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اگر کسی آدمی نے ہمیں مسجد کے پیسے دیے، وہ ہم کسی بیوہ عورت یا یتیم بچے کو دے دیں تو کیا یہ صحیح رہے گا؟ جی حضور۔ سوال کا پہلا حصہ دوبارہ بتا دیجیے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے مسجد کے لیے پیسے دیے تو وہ رقم ہم یتیم بچوں یا بیوہ عورتوں میں دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر دیں اس رقم سے؟ جب کسی نے مسجد کے لیے دے دیے ہیں تو اب وہ مسجد میں ہی دینا پیسے ضروری ہے، اب اس کو کسی بھی اور مد میں نہیں دے سکتے، کہ جو رقم جس مد میں دی جائے اسی مد میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور مد میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں پر وہ بیوہ یا یتیم بہت زیادہ مستحق ہوں تو تب بھی ان کو یہ رقم نہیں دی جا سکتی، کہ جب وہ مسجد کے لیے دی گئی ہے تو وہ اس مد کے لیے خاص ہو گئی ہے، اب اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالک سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب چندہ آ گیا تو اگر یہ ضرورت مند ہے ہم آپ کے پیسے اس کو دے دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر جو ہے وہ متولی مسجد نے قبضہ نہیں کیا، یعنی ابھی تک مسجد میں دیے ہی نہیں، دینے والے نے جس کو دیے وہ اسی کا وکیل ابھی جو ہے اسی کے پاس ہے، ابھی مسجد میں دیے نہیں ہیں، اور اب درمیان میں جو ہے وہ اس کو ہے کہ بھئی فلاں جگہ میں دے دوں، تو اب اگر اصل مالک سے پوچھ لیتا ہے اور وہ اجازت دے دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر دے سکتے ہیں۔ ویسے اگر گلے میں ڈال دیے یا جھولی میں ڈال دیے، جب یا مسجد کی جانب سے قبضہ ہو گیا، متولی مسجد نے لے لیا، قبضہ کر لیا، تو اب یہ پیسہ ملک مسجد ہو گیا۔ اب جب ملک مسجد ہو گیا تو اب اصل مالک بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا، جبکہ وہ عام عمومی جو ہے وہ چندہ ہو، کسی خاص مد کا چندہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آخری سوال حضور میسج کے ذریعے پوچھا گیا ہے کہ 2 ماہ چکے ہیں طلاق ہوئے لیکن عدت شروع نہیں کی تھی، تو کیا اب عدت شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عدت تو شروع ہو گئی، اچھا ہاں، اب عدت کے سوگ کے احکام کے اعتبار سے جو چیزیں عدت کی پابندیوں کے اعتبار سے لازم آتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، یہ پابندیاں نہیں کی کسی نے تو وہ گناہگار ہوئی، اس پر توبہ لازم ہے، اور عدت کا بقیہ ٹائم پیریڈ جتنا باقی ہے اس کو ان پابندیوں کے ساتھ ہی گزارنا لازم ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ نہیں چونکہ شروع میں ختم ہو گئی تو لہٰذا اب بھی جو ہے وہ ختم ہی میں سمجھوں، یا بعض لوگ جو ہے وہ عدت کو ختم کرنے کے لیے عورت کو جو ہے وہ 40 قدم جو ہے وہ چلا دیتے ہیں کہ بھئی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ عدت گزارنا بھی عورت پر لازم ہے، اور عدت میں جو سوگ کے اعتبار سے پابندیاں لازم ہوتی ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، تو وہ تمام چیزیں بھی اس پر پوری کرنا ضروری ہیں۔ تو جتنے عرصے نہیں کی تو وہ گناہگار ہوئی، اس کی توبہ بھی کرے، اور بقیہ حصہ جو باقی ہے وہ انہی پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ یہ طلاق کی عدت کا پوچھ رہے تھے۔ طلاق کی عدت کے اندر بھی جو ہے وہ اب عورت جیسے کے 2 لیے ماہ گزر چکے ہیں اور اگر اس کی ماہواریاں مکمل ہو چکی ہے تو کیا اب دوبارہ بیٹھے گی عدت پر؟ یا نہیں، دوبارہ نہیں، اولاً تو 2 ماہ کے اندر عموماً عدت پوری نہیں ہوتی، 3 مینسز کے اعتبار سے اگر عدت لیں تو جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن اگر 3 ماہ بھی مثلاً کسی کے گزر گئے اور اب اسے پتہ چلا عدت ختم ہو گئی، اب اسے پتہ چلا کہ میں نے تو عدت گزاری نہیں، تو اب عدت گزاری نہیں جاتی، عدت تو ایک ٹائم پیریڈ ہے جو خود گزر جاتا ہے، ہاں اس کی پابندیوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو نہیں کیا تو گناہگار ہوئی، توبہ کرے، دوبارہ سے بیٹھنا جو ہے وہ اس کے اوپر ضروری نہیں، اور اگر جتنے دن باقی ہیں تو وہ پھر پورے کرے، اس کے مطابق باقی اس کو توبہ کرنی ہوگی جو اس نے نافرمانی کی ہے، اور اس کے حوالے سے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔